پیر کھارا شریف للہ ضلع جہلم، جو بہت ہی خوبصورت جگہ اور پرسکون مقام ہے۔ اللہ کے ولی کا دربار ہے۔ پیر کرم شاہ المعروف پیر کھارا کوہستان نمک کی ایک معروف روحانی شخصیت ہے۔ آپ ولی اللہ، نیک سیرت، قیام اللیل اور صائم الدہر بزرگ تھے۔ پیر شریف آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پیدائشی گاؤں ہے۔ آپ کی آخری آرامگاہ پیر دکھارا کے نام سے مشہور ہے، جو کوہستان نمک کے دامن میں واقع ہے۔ چلہ گاہ کافی بلندی پر واقع ہے۔ چلہ گاہ پر جانے کے لیے راستہ موجود ہے، اور اگر کوئی طویل راستہ نہ کر سکتا ہو تو وہ چیئر لفٹ کے ذریعے بھی چلہ گاہ کے قریب جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کا کنواں چلہ گاہ اور دربار شریف کے درمیان پہاڑی کے نیچے موجود ہے۔ یہاں سے جپسم، کوئلہ، نمک جیسی بڑی قیمتی معدنیات نکالی جاتی ہیں۔ معدنیات کے حوالے سے علاقہ بڑا ہی خاص ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو سیر کراتے ہیں پیر کھارا شریف کی۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نومی خان ایکسپلورر۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو جہاں پر لے کے جا رہے ہیں اس جگہ کا نام ہے پیر دکھارا شریف۔ پیر دکھارا شریف جاتے وقت راستے میں ہمیں یہ خوبصورت چشمہ دیکھنے کو ملا ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ پیر دکھارا شریف ایک بہت ہی خوبصورت جگہ اور پرسکون مقام ہے۔ اس چشمے کا جو پانی ہے وہ بہت ہی زیادہ نمکین ہے، کیونکہ یہاں پر سالٹ رینج کے پہاڑ ہیں۔ یہاں پر کافی زیادہ معدنیات کے ذخائر نکالے جاتے ہیں، جن میں کوئلہ ہو جائے، جپسم ہو جائے اور نمک مختلف قسموں کا نکالا جاتا ہے۔ اس پانی کی اگر ہم خاصیت کی بات کریں تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر دور دراز سے لوگ آتے ہیں جن کو خارش وغیرہ ہوتی ہے یا جسم کے اوپر دانے ہوتے ہیں، تو وہ اس پانی سے نہاتے ہیں اور ان کو یہاں سے شفا ملتی ہے، کیونکہ یہ نمکین پانی ہے۔ اور اس وجہ سے تو ابھی ہم نے چشمے کے سین آپ کو دکھائے ہیں، ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ساتھ ہی بالکل دربار ہے، ہمیں 10 منٹ لگ جائیں گے دربار تک، تو دربار پہ حاضری دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم مزید آگے جائیں گے جہاں اوپر چلہ گاہ شریف ہے۔ وہاں پر چیئر لفٹ کے ذریعے بھی جایا جا سکتا ہے اور پیدل راستہ بھی ہے، تو ہم جائیں گے چیئر لفٹ کے ذریعے۔ سارے سین آج آپ کو دکھاتے ہیں اس خوبصورت وادی میں۔ کوہستان نمک پاکستان کا یہ خوبصورت علاقہ ہے جو للہ سے تقریباً 12 سے 13 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ یہاں سے آپ چلہ گاہ والی پہاڑی سے اوپر موٹر وے کا نظارہ بھی لے سکتے ہیں، تو ہم وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور دربار کے سارے سین دکھاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، ابھی ہم جا رہے ہیں دربار کی طرف۔ میاں صاحب میرے ساتھ ہیں اور ہم اسی چشمے کے ساتھ ساتھ بالکل جا رہے ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ بہت زبردست فیل ہو رہا ہے نومی بھائی۔ آج
یہ آج میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ بھی اس چشمے پہ پہلی دفعہ آئے ہیں؟ جی میں چشمے میں پہلی دفعہ آیا ہوں، دربار پہ پہلے ایک بار آیا تھا لیکن اچھا، آپ ساتھ نہیں تھے اس لیے انجوائے نہیں تو کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ آج بہت انجوائے کر رہا ہوں یار۔ اچھا، یہ پانی جو ہے یہ سالٹ رین کوہستان نمک پاکستان کے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کے درمیان میں سے یہ پانی گزر رہا ہے۔ چونکہ سالٹ رین کے پہاڑ ہیں اس وجہ سے یہ پانی جو ہے اس کا یہ نمکین ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں، آپ کے جسم کے اوپر دانے وغیرہ ہیں، تو پھر آپ یہاں آئیں، نہائیں، انشاءاللہ اس بابا جی کے طفیل وسیلے سے آپ کو شفا ملے گی یہاں پر۔ ناظرین، پیر دکھارا شریف مزار اقدس پر ہم پہنچ چکے ہیں، تو ابھی ہم چلتے ہیں اندر دربار شریف کے اور آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے۔ ان بزرگ کا تعارف کرواتا چلوں کہ پیر کرم شاہ المعروف پیر کھارا کوہستان نمک ایک معروف روحانی شخصیت ہے۔ بھیرہ شریف آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پیدائشی گاؤں ہے۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد علوم متداولہ کی تکمیل کی، اپنے چچا شاہ جمال نوری کے حلقہ ارداد میں داخل ہو کر خرقہ خلافت حاصل کیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتان والے کی اولاد میں سے اور ان کی لڑی میں سے ہیں، اور دادا علی کتال کے کزن ہیں۔ شاہ موزی لال اور بیربل والے سرکار کے بھی کزن ہیں۔ آپ کے ہم عصر اولیاء میں قاضی عبدالحلیم راہ ڈھاپ والوں کا نام آتا ہے۔ آپ کی قبر کے ساتھ ایک مسجد ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ یہاں ایک ایسا ادارہ ہے جہاں بچوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، اور آپ کی آخری آرام گاہ پیر دکھارا کے نام سے مشہور ہے، جو کوہستان نمک کے دامن میں واقع ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جناب پیر کرم شاہ سرکار کو اپنے بزرگوں کی طرح بہت ساری کرامات سے نوازا تھا۔ یہاں سے لوگ ہر بیماری خصوصاً گردہ کی درد اور پتھری کے لیے پانی لے جاتے ہیں، اور لوگوں کو شفا بھی ہوتی ہے۔ اس پانی کی سب سے جو زیادہ اہم کرامات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں سے لوگ پانی بھر کے لے جاتے ہیں اپنے گھروں میں، اور جن لوگوں کو پتھری یا گردے کے مثانے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ لوگ یہ پانی پیتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے اور پیر صاحب کے وسیلے سے ان کو یہاں سے شفا ملتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ ٹریک ہے، اس ٹریک سے چل کے ہم جا رہے ہیں چلہ گاہ کی طرف۔ ابھی یہاں آگے آ گئی ہے ایک جگہ جہاں پر چیئر لفٹ لگی ہوئی ہے، ہم جائیں گے چیئر لفٹ پہ بیٹھ کے آگے اوپر پہاڑ کے دامن میں جو واقع ہے چلہ گاہ۔ یہ اس طرف نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دربار ہے پیر کھارا شریف کا، اور یہ ساتھ میں ٹریک جا رہا ہے چیئر لفٹ کی طرف، تو ہم اسی ٹریک پہ رواں دواں ہیں، بس ہم پہنچنے والے ہیں چیئر لفٹ تک، اور تقریباً میرے خیال میں 100 روپے ٹکٹ ہے جانے کے لیے اوپر چیئر لفٹ پہ، تو ہم 2 بندے ہیں، مطلب ہمارا 200 ٹکٹ بن جائے گا۔ تو ہم اوپر چل کے آپ کو چلہ گاہ دکھاتے ہیں۔ ابھی یہاں سے ہم ٹکٹ لیں گے چیئر لفٹ کی اوپر جانے کے لیے۔ یہ سامنے جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، یہاں پہ شاپ بھی ہے۔ یہ ہم بیٹھ چکے ہیں چیئر لفٹ کے اندر، جس کا ٹکٹ 100 روپے ہے۔ تو اگر آپ بھی آتے ہیں تو ہم 2 بندے ہیں، مطلب ہمارا 200 روپے ٹکٹ ہے۔ ابھی یہ چیئر لفٹ اوپر جا رہی ہے چلہ گاہ کی طرف، تو آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہم جا رہے ہیں چیئر لفٹ کے ذریعے۔
تو چلتے ہیں اوپر اور چراگاہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ویورز، چیئر لفٹ سے ہم یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اترے ہیں اور ابھی ہم پیدل جا رہے ہیں آگے چراگاہ تک۔ مزید ہمیں 5 سے 10 منٹ لگ جائیں گے، تو آدھے راستے تک لے آئی ہے چیئر لفٹ۔ اب آگے اوپر جا رہے ہیں چراگاہ کی طرف پیدل ہی۔ آ جائیں میاں صاحب، تھک گئے میاں صاحب بہت زیادہ، کیونکہ ٹریک کافی ڈینجرس ہے، بہت زیادہ ہائٹ ہے اور ہائکنگ جو ہے وہ کافی سخت ہے۔ یہ ہم پہنچ چکے ہیں اور سورج بھی اس وقت بالکل ہمارے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ، گرمی بہت زیادہ ہے۔ یہ سپتمبر کا مہینہ ہے اور آج 8 سپتمبر ہے 2022 بروز جمعرات۔ سبحان اللہ، یہ ہم اندر آ چکے ہیں ناظرین، جو چراگاہ ہے اس کے اندر، اور یقین جانے یہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے۔ ایسے ہی ہے میاں بھائی۔ یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ، کل کپڑے یہاں پر یہ پڑے ہیں اس طرف۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ یہ کمرہ بنا ہوا تھا جو ابھی گر چکا ہے، اس کی یہ دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کمرہ تھا، یہ گر چکا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی چراگاہ نہ ہو اصل۔ یہ دیکھیں نیچے بہت زیادہ گہری کھائی ہے، یہ چیک کریں۔ بالکل ہی میں اس وقت ہائٹ پہ کھڑا ہوں اور ہوا کا دباؤ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہاں یہ کمرے بنے ہوئے ہیں لیکن اب یہ گر چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اسی دور کے ہوں جس دور میں یہاں پر چلہ کاٹتے تھے پیر کھارا شریف، پیر کرم شاہ المعروف پیر کھارا شریف۔ یہاں بھی چلتا ہوں آگے میں، اس طرف جھاڑیوں کے اندر کچھ اور بھی کمرے بنے ہوئے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پر یہ جھاڑیوں کے اندر یہ بھی ایک کمرہ بنا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ سب اسی دور کے ہیں جتنے بھی کمرے بنے ہوئے ہیں۔ یہ آگے دیکھیں 3-4 کمرے اور بھی آگے بنے ہوئے ہیں۔ اس طرف یہ دیکھیں یہ ٹریک جا رہا ہے، یہ دیکھیں اس طرف یہ تمام کمرے بنے ہوئے ہیں، اب گر چکے ہیں، بس صرف ان کے نشان ہی باقی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کس طرح انہوں نے پتھر کے اوپر پتھر لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے لگتا ہے یہ سب اسی دور کی یادیں ہیں۔ یہ جتنے بھی پتھر اور یہ کمرے جو اب گر چکے ہیں یہ سب اسی دور کے ہیں۔
یہ چلا گاہ کے بالکل ساتھ ہی ہیں مغرب سائڈ پہ، 1 منٹ آپ کو لگے گا۔ اور اس طرف میں آپ کو ایک اور جگہ دکھاتا ہوں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہاں ایک اور مزار ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ پہاڑوں کے اندر بالکل چھوٹا سا لگتا ہے، یہ بھی کوئی چلا گاہ ہے، اس کی بھی یہاں سے ہسٹری کا پتہ کرنا ہوگا۔ دیکھیے جی مبشر بھائی کیا کریں؟ اس کا سین یہاں سے پتہ کیسے لگ رہا ہے؟ ہاں جی، یہ جو ہماری مطلب نیکسٹ ٹور ہوگا نا، تو ہم ویڈیو بنائیں گے۔ ہاں جی، مائی والی ڈھیری بالکل، یہ اسی طرح مائی والی ڈھیری بھی بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے، لیکن جو مائی کی ڈھیری ہے وہ ٹیمپل جو ہے اس کے بنے ہوئی ہے، وہ جو مزار ہے، گنبد ہے، وہ ایک بہت بڑی شکل میں ہے، لیکن یہ بہت چھوٹا سا، قریب دور سے تو چھوٹا سا دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن قریب جائیں گے تو کافی بڑا ہوگا۔ تو یہ یہاں پر ہم نے آپ کو دکھایا کہ اس دور کی یہ جو ہیں کمرے بنے ہوئے ہیں، آج گر چکے ہیں، یہ پتھر بس صرف نشان سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ اور اس طرف یہ دامن مہاڑ کا کتنا خوبصورت ویو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پیر دکھارا شریف انتہائی خوبصورت اور پرفضا مقام ہے، تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ایک بار اس وادی میں آئیں، ضرور دیکھیں۔ ہم نے نیچے آپ کو دربار شریف دکھایا، چشمے دکھائے، اور ابھی ہم اس پہاڑی کے ٹاپ پہ کھڑے ہیں، اور ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں چلا گاہ، وہ ہم نے آپ کو دکھائی، اور اس طرف جو کمرے بنے ہوئے ہیں وہ دکھائے، اور یہ سامنے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ ایک اور جو ہے چلا گاہ بنی ہوئی ہے، اس کا میں نے سنا نہیں ہے آج تک، نہ اس کی ویڈیو دیکھی ہے، تو اس کو میں سرچ کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس پہ بھی جا کے میں کوشش کرتا ہوں ویڈیو بنانے کی۔ ابھی ٹائم ہمارے پاس کافی کم ہے، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کوشش کریں گے اس جگہ تک پہنچنے کی۔ گرمی جو ہے وہ آج بہت زیادہ ہے، یہ سپتمبر کا مہینہ ہے، تو اگر آپ نے آنا ہے تو تھوڑا سا جو ہے دسمبر سے لے کے آپ مارچ تک یہاں آئیں بہتر ہے، اس کے علاوہ یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں تھوڑا سا ریسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہوا کا دباؤ یہاں زیادہ ہے، کافی ہائٹ پہ جگہ ہے، تو پسینہ جو ہے ہمارا جیسے ہی سوکھ جاتا ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ نیچے جائیں گے چیئر لفٹ کے ذریعے، اور اپنے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے سیدھا گھر جائیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ آج کی ایک ہسٹوریکل ویڈیو کوہستانہ نمک پاکستان کی بہت آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔